بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی معروف سیاسی شخصیت شیخ رشید احمد صاحب، جو گزشتہ کئی ہفتوں سے بہت کچھ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن آج پوچھیں گے کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کے دل کی بات جاننے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کے آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی، آپ کے مالکان کو، آپ کے عملے کو، پروڈیوسر کو، کیمرہ مین کو، سب عالم اسلام کو عید مبارک۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب کیسے گزر رہے ہیں شب و روز؟ یہ عیدیں تو خاص طور پہ کافی بھاری گزری سیاسی طور پر۔ عید سے پہلے واقعی کافی بھاری چلا گزرا، لیکن انہوں نے مجھے، میں مشہور ہوں، کہا کچھ نہیں، کوئی مارا پیٹا نہیں، کوئی کرین پہ نہیں چڑھایا۔ 40 دن کے علاوہ 3 دفعہ جو میں نے جیل میں گزارا، وہ تو میں دیسی گھی کے دال اور اچھا، دیسی گھی چلتی رہی جیل میں بھی؟ دل میں بھی دیسی گھی چلتا رہا۔ اور اچھا شیخ صاحب، آپ نے یہ تو بہت مرتبہ بتایا کہ آپ نے چلہ کاٹا، اور چلہ آپ نے اپنے دوست کے لیے کاٹا، لیکن دوست کی جانب سے کوئی مثبت پیغام نہیں، اس کے کچھ چلے کے اثرات نظر نہیں آئے؟ ظاہر بات ہے، دوست کو بتانے والے اب نئے چہرے ہیں، وہ کلا ہیں، دوسرے ہیں، اس کو وہی پتا ہوگا، لیکن میں جو میرے ضمیر کی آواز ہے اس کو میں نے داغ نہیں لگنے دیا۔ میں اپنے کردار کا ذمہ دار ہوں، میں نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا، اس کی بیگم کے خلاف بیان نہیں دیا۔ میں تو 5 منٹ میں بھی گھر جا سکتا تھا، دباؤ تھا بیان دینے کے لیے؟ آف کورس۔ اور جو مجھ پہ شہادتیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے 3-4 بندوں کی ہیں، کسی یعنی کہ گنگو تیلی کی نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے، بزدل لوگ تھے بعض، وہ 2-2 4-4 دن رہ ہی نہیں سکے جیلوں میں، اور انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع کیا کہ ان سے پارٹی بھی چھڑوائیں اور معافی نامے بھی لکھوائیں اور ہمارے خلاف شہادتیں بھی دلوائیں۔ تو وہ پھر کون سی سٹیج آئی کہ چلہ جن کے ساتھ کاٹ رہے تھے یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب چلہ ختم ہو جانا چاہیے؟ ایک تو میری صحت بہت خراب ہو گئی، سو نمبر 1 آئی لاسٹ، میں نے کوئی 40 دنوں میں 40 کلو ویٹ لاس کر لیا، میرا لینسز کا پرابلم ہو گیا۔ دوسری جو بات بڑی پیش آئی کہ انہوں نے مجھے ایک بیان لکھ کر دیا کہ یہ آپ پریس کانفرنس میں پڑھ دیں، وہ کچھ نرم تھا، لیکن اتنا بھی نرم نہیں تھا کہ جسے پڑھ کے میں اپنا منہ کالا کرا کے باہر جاتا۔ اس میں ایک صاحب کا کہ سٹیٹمنٹ کو انڈوس کیا گیا تھا جنہوں نے اکرم راجہ کو ہرایا ہے، میرے بہت اچھے وکیل ہیں ان کے والد، ہیں جی، ہاں، ان کی بھی کوئی اس میں تحریر تھی۔ میں نے تو بشرا بیگم کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو بشرا بیگم کو سے کوئی، انہوں نے کہا انٹیریئر منسٹر ہے، اس کا فون آیا، میں نے کہا کبھی نہیں آیا، اور آن اوتھ میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نہیں جانتا، سو میں نہیں لکھوں گا۔ اچھا، آج کل آپ اچانک ایک مرتبہ پھر جارحانہ روایتی انداز جو آپ کا ہے اسی طرح سے منظر عام پہ ہیں، لگتا ہے کہ وہ جو چلہ کاٹا، ایک جانب تو شاید اس کی قبولیت نہیں ہوئی، دوسری جانب کسی حد تک لگتا ہے کہ اس کی قبولیت ہو گئی ہے، کہ آپ کم بیک کر رہے ہیں؟ نہیں، بس میں آج آپ کو آخری انٹرویو دے رہا ہوں۔ اچھا، میں 30 جون کے بعد کروں گا، 30 اگست کے بعد۔ 30 اگست، یہ 30 کوئی خاص لاسٹ میری لاجک ہے اس کے پیچھے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 58 بلین 38 ارب کا جو ٹیکس ہے، اور یہ 60 سے 80 روپے لیوی اور 15 سے 18 روپے کا سیلز ٹیکس میں اضافہ، میں اپنے محلے میں ناکام ہو گیا ہوں جی۔ میں جس محلے میں 16-17 دفعہ وزیر بنا، وہاں میں لال حویلی میں 2 سے 1 یا 2 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں، کیونکہ موسٹلی پرابلم ایسے ہیں جو میں نہیں سالو کر سکتا، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کتنی نفرت ہے، اور یہ شریف برادران اتنے چلاک ہیں کہ یہ اپنا سارا ملبہ دوسروں کے سر ڈال رہے ہیں، اور یا وہ بل نہیں دے سکتے، اوپر سے جو دکانیں خالی کراتے ہیں، مالک مکان ہیں، مکانوں کے کرائے ہیں، سو پیپل آر ان بگ ٹربل، اور مجھ سے وہ سالو نہیں ہو سک رہی، اور جتنی گالیاں پڑ رہی ہیں وہ
یہ اپنے آپ کو بڑے پارسا سمجھتے ہیں شریف برادران، اور وہ اداروں کے امیج اور وقار پر فرق پڑ رہا ہے ان کی کارکردگی، ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ تو زیرک سیاستدان ہیں، ہمیشہ آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ میڈیا کی زینت بنتی رہیں، آپ کی جو پریڈکشنز ہیں وہ پوری بھی ہوئیں اور لوگوں کی نظر ہوتی تھی کہ جو آپ پریڈکشنز کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے سیاسی کریئر سے متعلق فیصلہ کرنے پہ جب آپ آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی مس کیلکولیشن ہوئی کہ اتنا مشکل وقت کاٹنا پڑا، چلے کاٹنے پڑے، پھر بھی دو فریق جو ہیں ان میں سے کوئی راضی ہوتا اگر دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ کوئی کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن تو ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں، اور میں کسی آرمی چیف کو بغیر وقت لیے ملتا تھا، اور پوری رات میں جنرل مشرف کے ساتھ گزارتا تھا، اور ہر روز ہی گزارتا تھا، ہر روز ہم دونوں سگار سے موکر تھے، اور وہ بلیک چرچل کا سگار، خدا ان کو جنت نصیب کرے، اب تو میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا کہ میں محبہ کا بلیک چرچل سگار پی سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ ایک سگار 20-1 ہزار روپے کا ہوگا، ڈبے کی بات نہیں کرتا، ڈبہ تو 2.5-3-4 لاکھ روپے کا ہوگا۔ تو اس نے کاسترو 100 سگار بھیجا کرتا تھا، تو صاحبہ بھابھی جو ہے وہ ذرا بڑی خلاف، وہ سگار سارے میں نے ہی ختم کیا ہے بالآخر۔ میرے خیال میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے اٹھا کے 40 دن کے لیے، لیکن ایون دین لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو بتاتے ہیں، میرے ساتھ وہ نہیں ہوا۔ مجھے انہوں نے لیٹنے کا وہ کیا ہوتا ہے، گدا بھی دیا، اور تکیے بھی، اور مسلح بھی دیا، قرآن بھی دیا، اور وقت پہ کھانا بھی دیا۔ مقتدرہ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں کوئی بحالی، کوئی یا امکانات کو نظر آ رہے ہیں، یا آپ رکھنا نہیں چاہتے یا وہ نہیں رکھنا چاہتے؟ میرا خیال ہے دونوں طرف سے آگ برابر کی لگی ہوئی ہے۔ میں کوئی امبیشیس نہیں ہوں، الیکشن میں ہار گیا ہوں، اور میں نے اس کو، جب وہاں تھا چلے میں تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے الیکشن میں جیل میں ہونا ہے، تو لیکن میری وہاں سے چلے میں اتنی خراب ہو گئی تھی، وہ جو 24-25 دن میں نے جیل میں کاٹے، وہ میں مرغن غذائیں کھاتا رہا تاکہ 2-4 کلو میرا وزن بڑھ جائے۔ اچھا، وہاں پر آپ کو مرغن غذائیں ملتی رہیں، دیسی گھی ملتا رہا، وہ میں نے گھر سے ہر چیز ملتی ہے، سگار بھی ملتا تھا وہاں؟ ہاں جی بھر کے وہاں نہیں ملتا تھا۔ 40 دن جو چلے میں ایک سگار نہیں ملا، وہاں کا منظر ایک سگار انہوں نے دیا اور کہا کہ اپنی جیب سے خرید کے لائے ہیں۔ اس ویڈیو پہ یہ بیان، اس وقت پہلے انہوں نے وہ بیان نہیں دکھایا، جب میں نے آدھا سگار پی لیا چرچل کا، رومیو جولیٹ کا، ہوگا اس وقت 10-1 ہزار روپے کا، آدھا سگار پی لیا، جب انہوں نے بیان رکھا وہ میں نے پڑھا تو وہ گند کا گند ہی تھا۔ وہ بیان ریکارڈ کرنے کے لیے خرید کے لائے گئے شیخ صاحب، کہتے ہیں کہ اپنی جیب سے خرید کے لائے ہیں، اپنی جیب سے خرید کے لائے جی۔ اور جب میں نے آدھا پینے کے بعد وہ گند بلا دیکھا تو میں نے وہ آدھا وہیں پھینک دیا۔ میں نے کہا جی میں نہیں کرتا، آپ مجھے لے چلیں واپس، پھر وہ مجھے وہیں لے گئے۔ لیکن آپ کی ہار کی جو بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ تو جن کے لیے آپ نے یہ چلے کاٹے، انہوں نے تو آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کر دیا، اور بہت بڑا سیاسی ڈھنڈ پڑا آپ کو، حالانکہ آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی علی امین گنڈا پور و دیگر کی جانب سے کہ آپ کو کوئی ٹکٹ دیا جائے گا۔ کوئی گنڈا پور صاحب نے، میرے دوست ضرور ہیں، کسی نے کوئی، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کسی سے درخواست کروں کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، لیکن میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جائے۔ میں نے اپنی پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور میں کسی سے بھی بہت اچھی پارٹی چلا سکتا ہوں، لیکن عمران خان کے لیے میں نے 1-2 سیٹوں کے لیے الیکشن لڑا، اور اس نے اس کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ دیے۔ اس کے خیال میں شاید یہ بہتر تھا۔ آنے والے حالات کا ہر سیاستدان خود تجزیہ کرتا ہے۔ ایک دن اسی طرح مشرف کے سامنے ہم 3 آدمی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ اکیلے لیڈر ہیں، 1 سیٹ ہے آپ کی۔ طاہر القادری صاحب آپ دوسرے لیڈر ہیں، 1 سیٹ ہے آپ کی۔ اور ایک پارٹی کے لیڈر شیخ رشید ہے، 1 سیٹ ہے اس کی۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ 1-1 سیٹ کے لے تھے سمیت عمران خان کے، اور انہوں نے طاہر القادری اور عمران خان کو کہا کہ میری دعائیں بھی آپ دونوں کو جتانے میں شامل تھی۔ اور اب میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کوئی ایسے حالات ہوں گے۔ چلہ سے کیونکہ میں نکل آیا تھا، چلہ میرے پہ بہت بھاری تھا، جیل میں مزے میں تھا، تو مجھے جیتنا یا ہارنا میٹر نہیں کرتا تھا۔ میں نے وہاں سے باعزت نکلنا ہے کہ میں عمر کے 71 سال 72 سال میں
کسی کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ میں نے عمران خان کے خلاف یہ پریس کانفرنس کی اور بشرا بیگم کے خلاف یہ کانفرنس کی، اور وہ لکھا ہوا تھا اس میں جو کیا نام ہے، زلفی بخاری نے جو خرید و فروخت کروائی، اور وہ حاجی جاوید کو میں جانتا تھا، لیکن وہاں میں نے کہا جی حاجی جاوید کو مجھے چھوڑے ہوئے کوئی 10 سال 8 سال ہو گئے ہیں، یہ اس میں کہا گیا جی کہ حاجی جاوید آپ کے پاس، میں نے کہا بھی میں لال ویلی بیٹھتا ہوں، لوگ آتے ہیں، زلفی بخاری سے پوچھیں کہ یہ چیزوں کے معاملات کیا ہے، میں تو قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ میں بشرا بیگم کو نہ کبھی ملا نہ جانتا ہوں، اور یہ سامان کی خرید و فروخت میں میرا کوئی تعلق، نہ میرا کوئی دبئی میں جاننے والا تھا کہ ایسے حالات بنتے۔ تو مین مسئلہ تو یہی تھا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتا، 40 دن کی بجائے مجھے 80 دن رکھ لیتے، میں مر جاتا وہاں پہ۔ اچھا، اس 40 دن کا کوئی احوال تو بتائیں کہ اندر کا منظر نامہ کیا تھا؟ آپ یہ تو بتاتے ہیں بڑا سخت چلا تھا، آپ کا وزن بھی گر گیا، دیکھو وہاں کوئی زیادتی نہیں کی انہوں نے، 3 مووی فلمیں لگی ہوتی تھی اس کمرے میں پروجیکٹر کی، جسے دیکھ کے ڈر لگتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہاں سے چلتی تھی یہ نہیں مجھے پتا، میں تھوک لگا کے صبح دیکھتا تھا، رنگ روگن ہوا ہوتا تھا دیواروں پہ سفید، صبح میں لمک کے نا تو ہاتھ مارتا تھا کہ بھئی اس پہ فلمیں کیوں آتی ہیں، اور اس سے میری یاداشت پہ بڑا فرق پڑا۔ وہ مسلسل فلم چل رہی ہے اور آپ کو دن رات کا کوئی معلوم نہیں ہے کہ کون دن اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فلمیں کہاں سے آتی ہیں۔ پھر میں رہا، دوائیں میں نے چوری چھپے نیفوں میں ڈالی ہوئی تھی، تو آدھی گولی 2، بعض کا زیادہ راتیں جگراتا ہو جائے تو پھر میں 2 گولیاں بھی سونے کی کھا لیتا تھا۔ شیخ صاحب، آپ نے تو اتنی جیلیں کاٹیں، گجرات جیل میں رہے، آپ نے نظر بندیاں کاٹیں، آمرانہ ادوار دیکھے، لیکن یہ اس دور کا کمپیریزن کیا جائے جو آپ یہ احوال بتا رہے ہیں، جس طرح آپ نے کوئی اسیری کاٹی، کمپیریزن نہیں ہے۔ ایوب خان نے اس طرح میں دروازے میں داخل ہوا، اس نے کہا یہ شیخ رشید ہے، ٹیک ہم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز بلڈی فیس، اور مجھے قلعے میں لے گئے۔ لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ قلعے میں بھی رائٹ ٹائم پر 2 پیس میں مکھن لگا ہوا چائے میں ناشتہ ملتا تھا، اور ساتھ 1 انڈا بھی ملتا تھا رائٹ ٹائم پہ۔ اور جب میرا کورٹ مارشل یحییٰ خان نے سب سے پہلے میرا کورٹ مارشل کیا اور 10-20 کوڑوں کی سزا ہوئی، ظہور اللہ مرحوم اور خواجہ صفدر اور نور خان نے، میرے جب کوڑے لگنے تھے میں نے یہاں ٹیکے لگا لیے تھے، انہوں نے میری کوڑوں کی معافی دلائی۔ پورا 1 سال میں لیفٹیننٹ جنرل شفاق کے والد جیل سپرنٹینڈنٹ تھے، میں اسکول سے وہاں اسکول ٹیچر رہا، 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا۔ یہ تو بڑا ہی لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ باعزت عظیم ادارے پر الزام چلا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ ساری پولیس نے کہا ہم نہیں کرنے چاہتے، اس حکومت نے کہا ہم نہیں کرنے چاہتے، محرم عورتوں کو اٹھایا گیا، چھوٹے چھوٹے قاسم عباسی کے چھوٹے بھائی بچوں کو اٹھایا گیا کہ اپنے لوگوں کو لاؤ، اور یہ جتنے 2 سال ہو گئے ہیں جی، میں نے 7 سال بے نظیر کی قید کاٹی ہے، بے نظیر شہید کی، اور میں خوشی سے باہر نکل آیا۔ 5.5 پونے 6 سال میں 7 سال پورے ہو گئے۔ میں نے اندر سے ایم اے کا امتحان دیا، بعد جب میں گیا میں بی اے تھا، باہر نکلا تو میں ایم اے LLB تھا۔ لیکن یہ 40 دن اس پہ بھاری ہیں، ان برسوں کی اس پہ باری۔ تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اکتوبر 2021 تک سب اچھا چل رہا تھا، مس کیلکولیشن خان صاحب سے کہاں ہوئی کہ ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، ان کے سارے جو اتحادی ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے، ان کی اپنی پارٹی ٹوٹ گئی، خان صاحب آج رک جائیں، یہ پارٹیاں کیا ہیں؟ ایک آدمی، ایک پارٹی ایک آدمی کی ہے۔ عمران خان اکیلا آدمی ہے، اس کے پیچھے جمعہ بازار ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان عالم دین ہے، میں نے مفتی محمود کے ساتھ دارالعلوم تعلیم القرآن میں ختم نبوت میں 2 دفعہ گرفتاری دی، ان کے ساتھ نہیں تھے۔ مفتی محمود نے بھٹو کو شکست دی، ذوالفقار علی بھٹو ایک آدمی سے ہارا جس کا نام تھا مفتی محمود۔ فضل الرحمان گنڈا پور جیسے آدمی سے 2 دفعہ ہارا، اور میرے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ضرور ہے، لیکن میں اوتھ پہ کہتا ہوں میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے، کیونکہ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران خان میرے مخالف کینڈیڈیٹ لائے گا۔
اب تو ہو گیا. دوسری سائڈ پہ آپ کہتے ہیں آپ تعلق اتنا رکھنے کے لیے کوئی آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اس سائڈ پہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں, خان صاحب کے ساتھ تعلق رکھنا؟ خان صاحب کے ساتھ دوستی کی حد تک میں تعلق کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. سیاسی راہیں جدا کر لیں, صرف دوستی ہے, سیاسی راہیں جدا ہو گئی عمران خان پہلے صاحب؟ بھی میں پی ٹی آئی کا ممبر تو کبھی نہیں رہا. لیکن پھر بھی اتحادی تو آپ ان کے بڑے اتحادی کوئی ہم نے تحریر نہیں کی کہ ہم اتحادی کر رہے ہیں, اتنی ہی تھی کہ میں عمران خان کے جلسوں میں تقریریں خان صاحب کی اسیری کے دوران ملنے کا کوئی پروگرام نہیں اڈیالہ جیل جا کے؟ اگر مجھے بلائے گا تو جاؤں گا. صحیح. میرا مطلب میرا کام, اچھے لوگ وکیل, نئے نئے چہرے اور نئی ایسے لوگ بھی اس وقت وہاں ہیں جو پچھلی دفعہ 3 ووٹ صوبوں میں لیے اور 90 ووٹ قومی اسمبلی میں لیے. انہوں نے ہزاروں ووٹ لیے کیونکہ وہ عمران خان کے ووٹ تھے. اچھا, آپ یہ عید باہر کر رہے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب بھی باہر آ چکے ہیں, تو آپ دیکھو جی, میں چاہتا ہوں یاسمین راشد ظلم نہ کریں, عالیہ حمزہ اور وہ تیسری عورت جو ہے سنم, ان کی قید مجھے دے دیں جی. اچھا, آپ کو یہ قبول ہے؟ مجھے قبول ہے, اور میں خدا کے سامنے اس دنیا پروگرام میں میاں عامر کے اس کی چینل پہ خدا کے سامنے عہد دیتا ہوں, آپ ان 4 عورتوں کو چھوڑیں, میں جیل سے ضمانت نہیں کراؤں گا. جو میں سوال یہ کر رہا تھا کہ غلطی کہاں پر ہوئی کہ ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ جن خواتین کے آپ نام لے رہے ہیں, ان سمیت 20 سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کو اسیری کاٹنی پڑی, یہ غلطی خان صاحب سے کہاں سے ہوئی؟ یہ خان صاحب کو پتا ہوگا, میں اتنے قریب آپ سمجھا نہیں رہے تھے انہیں کہ آپ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ ان کو بتایا آخری ٹائم کہ ہم جا رہے ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم والے میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, میرے تعلقات اچھے ہیں, دنیا جو مرضی کہے. اور میں نے ان کو کہا جی, انہوں نے کہا میں نے مکان ادھر آ گیا کرائے والے گھر میں, انہوں نے کہا تو نے سرکاری گھر چھوڑا ہے؟ میں نے کہا سر جی ایم کیو ایم نے مجھے کہا کہ ہم جا رہے ہیں, ہماری طرف سے السلام علیکم. میں نے کہا میں وہاں ہوں کہ کہتا نہیں ہماری روٹی خاموشی سے کرو, کسی کو پتہ نہ لگے کہ ہم جا رہے ہیں. میں کہا میں نہیں روٹی کرتا, میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس وقت جب میں انٹرویو دے رہا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. اوکے. وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت امریکہ نے کرائی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال آپ کر رہے ہیں. ایک سائفر کا تو کیس کا فیصلہ آ چکا ہے, اور اس کے داماد کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اس کی بچی کے ساتھ بھی, داماد کی بیگم کے ساتھ بھی. 5 نومبر تک صورتحال پتہ لگ جائے گی. اس وقت تک تو میں نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان شاید باہر آ رہے ہوں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں, اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو عمران خان کے اگر خلاف گورنمنٹ, اگر عمران خان کی گرائی ہوتی تو ٹرمپ عمران خان کا ساتھ دے گا. عمران خان کو پتہ ہے, وہ باہر نکلے گا, قوم کو بتائے کہ گورنمنٹ کس طرح گری, میری کہاں غلطی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی غلطی نہ ہو, اس کی بھی غلطی ہوگی. انسان حکومت گرنے کے بعد بھی تو غلطی پہ غلطی تھی. میر جعفر, میر صادق, اور جس طرح اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنا لی. عمران خان کوئی ایک اٹھتا ابھرتا ہوا نوجوانوں کا نمائندہ تھا, کوئی ایکسپیرینس اسپیکر نہیں تھا. لیکن میرا خیال میں دعا اور دغا میں ایک نقطے کا جو فرق ہے, شاید وہ نقطہ کہیں استعمال کر دیا گیا اس نے. میں اکیلا شخص اپنی پارٹی کو اس کے کہنے کے باوجود بھی میں نے اس سے ٹکٹ نہیں لیا. پچھلی دفعہ اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے, میں نے کہا جی میں قلم دعات پہ الیکشن لڑوں گا. جتنے دن میں زندہ رہا پھر ہاروں گا, پھر ہاروں گا, پھر ہاروں گا, قلم دعات پہ الیکشن لڑوں گا. لیکن صرف یہ کہتا ہوں جیل میں بھیجیے اگر مجھے بھیجنا ہے. لیکن اتنے پیار سے رکھا, دیسی گھی, دالیں, نہیں وہاں نہیں دیسی گھی, توبہ 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 توبہ. اچھا, وہاں پر مصر کی دال اور 2 سوکھی روٹیاں اور وہ موویز اور 8 دن کے بعد ان کی بدلی ہوئی شکلوں میں کہ اب بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یار ان سب لوگوں نے دستخط کیے اور ٹھیک ہیں, میں شیخ ہونے کے باوجود بے وقوف تھا. پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں, میری عمر کا یہ حصہ ہے کہ میں سرخرو مروں گا کہ اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اور میں سرخرو مروں گا کہ عمران خان کے خلاف بھی میں نے کوئی چیز نہیں دی, مجھے پتہ بھی نہیں تھی, لکھی بھی نہیں. بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. یہاں پر لیتے ہیں ناظرین ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہماری دلچسپ گفتگو جاری ہے. شیخ صاحب, اب یہ جو میس کریٹ ہو گیا ہے, آخر کبھی نہ کبھی تو یہ ختم ہونا ہے, کسی نہ کسی نے تو یہ انیشیٹو لینا ہے, یہ کیسے ہوگا؟
بس جی اداروں کو بیچ میں پڑنا چاہیے اور سب کو بٹھانا چاہیے پاکستان کی خاطر. بالآخر ان اداروں کے آگے کوئی نہ نہیں کرے گا, کوئی سر نہیں اٹھائے گا, یہ سب اداروں کی پارٹیاں ہیں. لیکن خان صاحب جس نیج پہ جا چکے نہیں ہیں, جائیں گے وہ بھی, جب ادارے بلائیں گے وہ بھی جائیں گے. شخصیات کے نام لے کے ملائن کیا گیا. میں کہتا ہوں سارے پاکستان کی پارٹیوں کے لیڈروں کو میں جوڑ کے کہتا ہوں کہ پاکستان عظیم فوج کے عظیم ادارے جب ان کو بلائیں گے یہ اکٹھے ہوں گے. خان صاحب تو یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے, لیکن سر وہ جی کہہ رہے یہ ہیں سیاستدان اکٹھے بیٹھے. ہوں گے. دیکھیں جب وہ اکٹھے کریں گے یہ ہو جائیں گے. وہ کہیں تو صحیح نا کہ ہم اکٹھے کرتے ہیں. اور خدا کے لیے میرے شہر کا دورہ کریں, جنازے پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, فجر کی نماز لوگ نماز پڑھنے نہیں جا رہے, پوری میرے شہر کی مرغی منڈی پوری لوٹ کے کروڑوں روپیہ کی لے گئے, 16 کاریں, 8 کاریں, 50 سکوٹر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان ہے کہ یہاں ڈاکوستان کو بننے جا رہا ہے یہ. اور یہ حکومت کہتی ہے جی کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں, ہماری سنتا کوئی نہیں. شیخ صاحب اب یہ جو اچکزئی صاحب کو آگے کر رہے ہیں خان صاحب, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے بات کریں, کبھی کہتے ہیں ادارے سے بات کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو سیریسنس نظر آ رہی ہے؟ میں مذاکرات کا حامی ہوں, اور یہ مذاکرات فوج نے انیشیٹو لے. ان سب لوگوں کو اکٹھا کرے. پاک فوج ہماری عظیم فوج ہے, اس میں وہ اس دائرے میں جس کو کیا بیچتا ہے آصف زرداری پاک فوج کے بغیر, کیا بیچتا ہے شہباز شریف اور نواز شریف, کیا پدی کا شوروا, ان کی کوئی شکل پاکستان میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں عمران خان اس وقت بھی ایک مقبول شخصیت ہے, اور یہ سارا ووٹ بینک اس ایک شخص کا ہے, باقی سارے لوگ پیدل ہیں, جمعہ بازار ہے. اور آپ ان سب لوگ جتنے لوگوں نے ووٹیں لیے ہیں, 45 میں ہے, 45 بھی جائے گڑھے میں اور 47 بھی جائے گڑھے میں, کوئی ملک کا حل نکالیں. غریب کی تنخواہ جو فیس بچے کی دے سکے, اور غریب کی کچھ دنوں کے لیے بجلی نہ کاٹی جائے. تو آپ نے خود پہ ایک پابندی بھی لگائی 30 اگست تک کی. 30 اگست کے بعد کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا آپ کی اس مرتبہ آپ نے پھر کوئی آپ پریڈکشن دینے جا رہے ہیں, کچھ کیلکولیشنز کر رکھی؟ میں پریڈکشن یہی دے رہا ہوں کہ 30 اگست کے بعد میں سیاست میں آؤں گا, پروگراموں میں جاؤں گا. آپ کے ساتھ میں آخری پروگرام کر رہا ہوں. ملکی سیاسی منظرنامہ بھی 30 اگست کے بعد بدلتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس بجٹ کے جو اثرات کسی کو نظر نہیں آ رہے, مجھے آ رہا ہے. میں فیل بھی ہو سکتا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, اب میں کہتا ہوں قربانی کے بعد قربانی ہوگی. 30 اگست کے بعد میں ایکٹیو ہوں گا. کسی وزیر کے پاس ٹھنٹھنا بھی نہیں ہے. اگر آپ مجھے آدھی کیبنٹ کا وقفہ دے دیں تو 40,000 روپیہ میری جیب میں ہے, میں آپ کو انعام, آدھی منسٹریوں کے نام دے دیں. یہ سب لوگ پکڑاؤ ہے. ایک خاندان جو ہے جو اقتدار کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اور جس کے لیے ایئرپورٹ میں جا کے نواز شریف کے لیے مشین جاتی ہے, اور اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بایو میٹ ہوتی ہے, ڈوب مرے ساری. 25 کروڑ قوم کی توہین کی گئی ہے. 8 فروری کو آپ تو جیل میں تھے اور آپ نے جیل سے الیکشن لڑا, لیکن جب آپ تک خبر پہنچی باہر آ کر جو منظرنامہ تھا, آپ نے کس طرح اس کو اینالائز کیا؟ سارے لوگ میرے ساتھ تھے. آپ نے کس طرح اینالائز کیا؟ ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا. سب لوگ مجھ سے پیار کر رہے تھے. لال حویلی 3 دفعہ انہوں نے چھینی ہے, 3 دفعہ ہائی کورٹ نے واپس دی ہے. جس دن میں اپنی گلی میں کونسلر بنا تھا اس دن میں بہت ہی مقبول اور سٹرانگ تھا. آج میں اتنا ہی کمزور, مفلوج, محتاج اور مدد کا طلبگار ہوں, کیونکہ میں محلے کے لوگوں کا کرایہ جب نہیں جاتا تو مالک مکان کہتا ہے تو دے دے. اچھا, ایک تو آپ عوام کی وجہ سے دکھی لگ رہے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پہ بھی آپ بہت زیادہ دکھی ہیں, اور آپ کا شکوہ بنیادی طور پہ دونوں جانب کے دوستوں کے ساتھ ہے. زیادہ دکھ کس دوست کے ساتھ, زیادہ شکوہ کس دوست کے ساتھ؟ جو اصلی دوست ہے, جو اصلی دوست ہیں. اچھا, آپ تو اس دوست کا بھی ہے, لیکن ان سے مجھے سیاستدان تو کسی کا دوست نہیں ہوتا, وہ مطلب کا دوست ہوتا ہے. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. اس دفعہ پرویز الہی نے جیل کاٹی ہے, آپ باتیں کرتے ہیں سارے لوگ, اس کو زندہ رکھنا چاہیے تھا سیاسی طور پر. شیخ رشید کو زندہ رکھنا چاہیے تھا, فواد چودھری کو زندہ رکھنا چاہیے تھا. یعنی جو کچھ ایسٹس تھے, پولیٹیکل ایسٹس تھے, ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اچھا, آپ تو ڈیل کر کے نہیں آئے. چودھری پرویز الہی صاحب یا فواد چودھری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, آپ سمجھتے ہیں آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ وہاں معاملات کچھ اور ہیں یا آپ والا حساب ہے؟
دیکھیں میں کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتا، بیچارہ پرویز بھائیوں جیسا ہے، 1 سال قید کاٹی اس نے، یار 80 سال کی عمر میں 1 سال قید کاٹنا، آپ تو پروگرام کرتے ہیں تو کسی کی ستیہ ناسی کر دیتے ہیں۔ فواد جو ہے 44 کیسز ہے میرے پاس، اگر ایک کیس اور ہو جائے نا صبح آپ کے انٹرویو کا تو میری ضمانت دینے والا کوئی نہیں، کیونکہ 19 آدمیوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا، انہوں نے میری ضمانت دی۔ کیا کسی جگہ دنیا میں اتنا ظالم کالا قانون ہے کہ جو آپ کی ضمانت دے؟ جس کی بیوی حاملہ ہو اس کے بچے کو بھی اٹھا لیا جائے، اس کو بھی اٹھا لیا جائے کہ تم نے شیخ رشید کی ضمانت کیوں دی؟ اچھا شیخ صاحب، آپ چونکہ اطلاعات و نشریات کے معاملات بھی دیکھتے رہے، آپ نے انفارمیشن انڈسٹری کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لنکڈ رہے، اور ٹی وی چینلز، ٹی وی اسکرینوں پہ آپ فیوریٹ رہے۔ اس وقت جو آزادی اظہار کا جو معاملہ ہے، آزادی اظہار کے معاملے پہ جو لیجسلیشن خاص طور پہ جو پنجاب میں ہوئی ہے، جو یہاں پر وفاق میں ہونے جا رہی ہے، اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ ہائے سارا الیکٹرانک میڈیا مجھے سلیوٹ کرے، مجھے سلیوٹ کرے کہ میں نے لائسنس جاری کیے۔ صرف ایک چینل تھا جس کو مشرف نہیں جاری کرنا چاہتا تھا، خدا کی قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں واحد پاکستان کا چوتھا 5واں بندہ ہوں جس نے کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی، کہ ایک چینل کو وہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں جنرل حامد صاحب کی والدہ کے پاس چلا گیا، میرے ممبر تھے، میں نے اسی سے شوق سے سیاست سیکھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی، اس نے کہا پتر کیویں آئے ہیں؟ میں کہا مائی حامد جو ہے وہ اس چینل کو لائسنس نہیں دے رہا، باقی سب کو میں نے جاری کر دیے ہیں۔ اس نے اپنے پوتے کو بلایا، پتہ نام میں بھول گیا ہوں، اس جیل چلے میں، اس نے کہا گل سن، ہاں دینا گل کرا۔ لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب لائن پہ تھے، آئے، انہیں کہا گل سن، تیرا پیو مریا سی نا تے شیخ رشید نے سارے انتظام کیتے سن، تو اوتھے سا کتے گلگت وچ، تے جو یہ کہندا ہی ایک کام کر تے تاں گھر وڑی۔ میں کہا اماں جی پیروں کو ہاتھ لگایا، مہربانی۔ میں گیا اس چینل کو جس نے کو میرے ساتھ نیکی نہیں کی بعد میں، جی جو کسی نے ویڈیو شیڈیو بھی گندی بھی بنائی تو وہ بھی چلائی اس نے زیادہ۔ میں گیا، حامد صاحب بڑے غصے میں باہر کھڑے آئے، اس نے کہا شیخ رشید ڈونٹ بی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، تو میری ماں تک پہنچ گیا۔ میں کہا اپنے محلے میں۔ اس نے کہا ویئر از فائل؟ میں نے کہا سر دس از اے فائل۔ اس نے پڑھی بھی نہیں، اور اپرووڈ فوجی جو آتا جی وہ 96% فائل نہیں پڑھتا، جو اس کا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہی فیصلہ کر دیتا ہے، 2% فائلیں پریزیڈنٹ پڑھتا ہے۔ اس نے اس چینل کا فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح میں قوم کو کہہ رہا ہوں بلوچستان کے حالات خراب ہیں، روز ہمارا ایک جوان شہید ہوتا ہے، ہم اس کو بڑا ایزی لے رہے ہیں۔ یار یہ کسی کی ماں کا بیٹا، یہ عظیم جوان شہادت دے رہا ہے، یہ عظیم انسان جو ہمارے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہے، یہ بھی کسی کی ماں کا بیٹا ہے۔ ویسے تو آپ بڑے اعزاز کے ساتھ دفن ہوتے ہیں، لیکن اس کی ماں سے پوچھیں نا جس کا لال شہید ہوتا ہے کہ اس کے دل کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ سو میں جناب میں سمجھتا ہوں حالات خراب ہیں، 30 اگست کے بعد سیاست کروں گا۔ میں نے چھٹی لی ہوئی ہے، اس چھٹی لینے کو بھی لوگ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ پچھلے 20 دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں 20 اگست تک چھٹی تک ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس 20 اگست سے پہلے کچھ نہ کچھ سیاسی طور پر ہوگا، یہ میرا گیس ہے۔ شیخ صاحب بڑی پریڈکشن کر رہے ہیں ناظرین، شیخ صاحب ٹیلی ویژن چینلز کی اسکرین سے تو 20 اگست تک چھٹی لے رہے ہیں، لیکن 30 اگست تک چھٹی لے رہے ہیں، لیکن واپس آ کے پوچھتے ہیں بریک سے واپس آ کے کہ کیا یہ ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور فیس بک بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اس پہ اس کا کیا راز ہے اور کس طرح سے یہ مینیج کرتے ہیں، اور کیا وہاں سے بھی چھٹی لے رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہماری بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے۔ شیخ صاحب آپ 30 اگست تک چھٹی کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو آج کل آپ ٹک ٹاک پہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، آپ میں دیکھ رہا تھا کھڑے ہوئے ہیں اور آگے گانا چل رہا ہے تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، یہ انتخاب آپ گانے کا خود کرتے ہیں؟ میں انتخاب خود کرتا ہوں، ہمارے ملین میں جا رہے ہیں، لیکن میں سیاست نہیں کر رہا۔ میں 30 اگست تک چھٹی پہ ہوں، میں ایز اے جنٹلمین کہہ رہا ہوں، میں فون بھی نہیں سنتا نہ میرے پاس۔ سوشل میڈیا پہ تو رہیں گے نا، ٹک ٹاک بھی چھوڑ دیں گے؟ ٹک ٹاک پہ اور ٹویٹر پہ رہیں گے، لیکن 10 اگست تک میں سیاست نہیں کروں، 30 اگست تک میں سیاست نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ رہوں گا۔
تو شیخ صاحب آپ جس طرح وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ ایک اخبار کی خبر لگوانے کے لیے، سنگل کالم خبر لگوانے کے لیے ایک دفتر کے نیچے کھڑا رہا کرتے تھے، ساری رات اور کھڑا رہتا تھا. آج یہ دور ہے کہ آپ ایک ویڈیو لگاتے ہیں، ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ ملینز میں جاتا ہے. اس سفر کو بھی ڈسکرائب کریں، اور آج کے جو میڈیا کے جو چیلنجز ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آج میرا خیال ہے ایک ایسا انفارمیشن منسٹر ہونا چاہیے جو کہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور سوشل میڈیا اپنی اہمیت زیادہ اس لیے ہو گئے، پہلے لڑکیاں گھروں محلوں میں آتی تھی نا، کہتی تھی 51 انچ دا ٹی وی لے کے آیا. اب نہیں کہتے موبائل فون لے آیا، i1 کے i16 آگے کہڑا. دیکھیں نا دنیا کتنی بدلی ہے. یہ لوگ ہم سے زیادہ ذہین ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں یہ رکشے والا، ریڑھی والا، تربوز والا، کلفی والا، یہ اتنے ٹیلی فون کی وجہ سے تیز ہو گئے ہیں کہ یار ساتھ کلفی بیچ رہا ہے. ابھی کئی کلفی والے رہا بھی ہوئے ہیں 1 سال قید کاٹ کے، اور ساتھ اس نے فون پہ بھی لگا ہوا ہے. آپ یقین کریں میرے کپڑوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ جا رہا ہوں. کہتے ہیں آج ضرور کہنا شیخ صاحب ایک گل. تو شیخ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے پولیٹیکل ایسٹ جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے، کیا پاکستان میں نئے پولیٹیکل ایسٹ جو ہیں وہ ادارے کے بنے ہیں، یا آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا جو کچھ ہوا ہے؟ مجھے اب کے حالات کا نہیں پتا کہ نئے لوگ، کوئی متعارف نہیں ہوا آدمی ایسا کہ جس کی سے ہو کوئی. سارے وہ لوگ ہیں جو لیڈر کے، اکلوتے لیڈر کے، ہر پارٹی کا اکلوتا لیڈر ہے. 2 باتیں آج آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں. ہر پارٹی میں دوسرا کوئی لیڈر نہیں، یا 2 بھائی ہیں یا اکلوتا لیڈر ہے. اور میں نئے بندے کو، نوجوانوں میں شعور بہت زبردست پیدا ہو گیا ہے. مسائل زدہ لوگ جب تک اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، اور یہ تحائف زدہ لوگ اور یہ پیدا گیر لوگ اور یہ سارے مال متاوع بیچنے والے لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے، اور اگر مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گے، یہ کھوتے گھڑے خچر کچھ بھی نہیں کر سکیں. شیخ صاحب اس سیاسی گفتگو سے ہٹ کے آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کچھ لائٹر نوٹ پہ بھی کوئی بات ہو جائے. جو اسیری کا دور تھا اور اس کے بعد اب جس طرح آپ کی اس طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں رہیں، تو وقت کس طرح گزرتا ہے؟ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنا وقت گزارتے ہیں؟ سر صبح ہمیشہ سے میں جلدی اٹھتا ہوں، ایک نماز فجر علی اور 2 گھنٹے لال حویلی میں بیٹھتا ہوں، اور گھومنا پھرنا، باہر گیا ہوں، 2 ملکوں کا دورہ کیا ہے. اور یہ جتنے کیس ہیں اس وقت بنے ہیں جب میں پاکستان میں نہیں تھا. ابھی تو میں خاموش تھا، اب آپ نے کیونکہ پوچھ لیا ہے. عدالت میں اپنی صفائی اپنا پاسپورٹ ہی رکھوں گا کہ اگر میں اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ میں الماتا میں بیٹھ کے یہاں خون خرابہ کرا سکتا تھا، تو پھر تو ان ملکوں میں بھی مجھے، کیونکہ اس پہ آپ کے پروگرام پہ سارے پاکستان میں، خاص طور پہ سعودی عرب، دبئی اور امریکہ، کینیڈا میں بڑے لوگ مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں. میں تو خود فون نہیں سنتا کیونکہ یہاں فون بھی ریکارڈنگ پہ ہوتے ہیں اور الٹے پڑ جاتے ہیں. وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایکٹیو ہوں، اور میں 3 کتابیں لکھ چکا ہوں. 4تھی مجھے جیل سے شروع کر دینی چاہیے تھی، بڑا ٹائم ضائع کیا ہے، لیکن کل رات سے میں سوچ رہا ہوں کہ لکھنا شروع کروں. باقی ٹویٹر یہ کرتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں تو صبح بند کرا دیتا ہوں. ہمارا کیا نہیں، آپ جاری رکھیں، آپ کی فالوئنگ، جو آپ کے فالوورز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا نا، یہ کہتا اس نے آج رات مجھے بتایا کہ ٹک ٹاک رات میرے 11 ملین ہوئے ہیں ایک پہ، اس نے پرسوں بتایا کہ میرے 10 ملین ہوئے ہیں. ان دونوں، ایک کہتا میرے 7 ہوئے ہیں، دوسرا کہتا 8 ملین ہوئے. یا لوگ بھی بڑے ویلے، 8 10 ملین 11 ملین بڑا ہوتا ہے ایک دن میں. یہ کہتے ہیں جی 11 ملین ہمارا گیا. اور فالوورز پتہ نہیں، روز مجھے نئے نئے فالوور بتاتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب نے آج کھل کے باتیں کیں، جو وہ دبے لفظوں میں کہا کرتے تھے، آج انہوں نے اپنے جو ان کے دل میں تھا کھل کر اظہار کیا. تو ناظرین دیکھتے رہیے دنیا نیوز. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.